تعلق کی نفسیات جو ریلیشن شپ سائیکالوجی ہے، اس پہ اگر آپ نے یہ پوسٹ انشاءاللہ سن لی، دیکھ لی، جو کہ ہمارے استاد ہمارے دوست یمین الدین احمد صاحب نے لکھی ہے، جن کا پوری دنیا میں سفر ہے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے پڑھایا، فیض حاصل کرتے ہیں، آگے فیض پھیلاتے ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ لکھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلق ریلیشن شپ سائیکالوجی اس چھوٹے سے آرٹیکل سے بہتر نہیں سمجھائی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ سنیے، لکھتے ہیں ہمارے استاد یمین الدین احمد صاحب، آپ اپنے شریک حیات، زندگی کا جو ساتھی ہوتا ہے نا، رفیق حیات، شریک حیات، بیوی یا شوہر یا بچوں سے تعلق اس لیے نہیں کھو رہے کہ آپ پر کام کا دباؤ ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ یار تعلق نہیں بن پا رہا، اتنا مصروف ہوں میں، دھندا ہے، کام ہے، کاج ہے، خواتین اپنے گھر میں مصروف ہیں، مرد اپنے کام میں مصروف ہے۔ آپ اپنے شریک حیات یعنی اسپاؤس سے یا بچوں سے تعلق اس لیے نہیں کھو رہے کہ آپ پر کام کا دباؤ ہے، آپ یہ تعلق اس لیے کھو رہے ہیں کیونکہ آپ نے شعوری طور پہ، کانشیس لیول پہ، انٹینشنلی وقت دینا اور تعلق کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے شعوری سطح پہ ارادتاً، نیتاً وقت دینا اور تعلق کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ رشتے جھگڑوں سے ختم نہیں ہوتے، رشتے صرف جھگڑوں سے ہی ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس خاموش نظر اندازی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب نگلیکٹ کرنا انسان خاموشی سے شروع کرتا ہے نا، جو مصروفیت کا بہانہ بنا کر کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں نا یہ بات، کہ وہ بہت مصروف ہیں اس لیے وہ اپنے اہل خانہ کو وقت نہیں دے پا رہے۔ ہمارے استاد سلمان افسر صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص نے نا اپنے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھنا ہے۔ ریفلیکشن، تدبر، غور و فکر، پاس بیٹھ کے تھوڑا وقت بتانا، یہ تو ٹائم مینجمنٹ میں آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ بیوی شوہر کو دیکھے گی تو اس کو یاد آئے گی یا روٹی بنانی ہے، وہ اس کے لیے کچھ چائے بنانی ہے، فوراً اٹھ کے نکل جائے گی۔ میاں جو ہے وہ بیوی بچوں کو دیکھے گا تو کہے گا یار ان کا خرچہ، پاکٹ منی نہیں دی، میں نے گھر کا خرچہ پورا نہیں کیا، میں ان کے لیے کچھ لایا نہیں، چلو مزید کچھ اور کام کرتا ہوں، اضافی وقت ہے نا، تو میں آن لائن ٹیکسی چلاتا ہوں، اضافی وقت ہے، کوئی فری لانسنگ کا کام کرتا ہوں۔ منع اس لیے نہیں ہے، اب آپ ذرا اس پوسٹ کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں اس لیے وہ اپنے اہل خانہ کو وقت نہیں دے پاتے، لیکن اصل مسئلہ مصروفیت نہیں، اصل مسئلہ مصروفیت نہیں بلکہ غیر ارادی رویہ، یعنی تعلق کو شعوری طور پہ اہمیت نہ دینا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تعلق ایک چیز ہوتی ہے، رشتے میں تعلق اہم ہوتا ہے، بعد میں رشتہ بنتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ تعلق کو شعوری طور پر ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ رشتے تب خراب ہوتے ہیں جب ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، جب ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باتوں کو ہم نہیں چھیڑتے کہ یار ایسی طول پکڑیں گی، اگنور کر یار، نکلنے دے اس کو کہتے ہیں فلائٹ موڈ۔ ایک ہوتا ہے ڈسکشن موڈ نا، فائٹ موڈ، ایک ہوتا ہے فلائٹ موڈ، نکل لے بھائی، جہاز اڑا لے اپنا، اور اسے ہم مصروفیت کا نام دے دیتے ہیں، نظر انداز کرنے کو۔ حالانکہ حقیقت میں ہم نے خود ان رشتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا ہوتا ہے، مضبوط رشتے توجہ اور وقت مانگتے ہیں۔ مضبوط رشتے یعنی ان کی کوئی غذا ہوتی ہوگی نا، ان کا کوئی انگریڈینٹ ہوتا ہوگا نا، چائے ایسے تھوڑی بنتی ہے، کھانا ایسے تھوڑی بنتا ہے، اجزاء ہوتے ہیں، ان کو خاص انداز میں اکٹھا کیا جاتا ہے، آنچ پہ پکایا جاتا ہے، بہترین انداز سے پکوان بن جاتا ہے، بہترین انداز سے مشروب بن جاتا ہے۔ یہ تو رشتے ہیں بھائی۔ مضبوط رشتے توجہ اور وقت مانگتے ہیں، اور ہمیں جان بوجھ کر شعوری سطح پہ، کانشیس لیول پہ، انٹینشنلی، ارادتاً، نیتاً ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آرٹیکل میں نے ظہر سے آس پاس پڑھا، اس وقت سے یقین جانے اس نے مجھے کافی بے چین کر دیا۔ ہر شخص کے اپنے حالات ہوتے ہیں، میں خود اپنے تعلق اور رشتوں، گھر
اور اپنے خاندان، اسپیشلی بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، یعنی اس اعتبار سے میں خود فکر مند ہو گیا کہ بات بہت سادہ ہے، بہت گہری ہے، لیکن اتنی پیچیدہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ جتنا ہم نے چیزوں کو پیچیدہ کیا ہوا ہے۔ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، اس وقت جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آج غالباً 12 اگست ہے، 14 اگست ہمارے یہاں چھٹی ہے، اس کے بعد 15 اگست کو جمعے کو غالباً چہلم کی وجہ سے اس تعلیمی ادارے بند ہیں، کاروبار متاثر رہے گا، ہفتہ اکثر چھٹی ہوتا ہے لوگوں کا، اتوار آف ہے، 4 دن ہیں، 4 دن ہمارے پاس۔ اس پوسٹ کو 1-2 دفعہ بار بار سن لیجئے گا، اس پوسٹ کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا کہ معاملہ کہاں بگڑ رہا ہے۔ ہم نے ارادتاً، نیتاً تعلق کو کبھی سمجھا بھی ہے، تعلق کی نفسیات ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آرٹیکل ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توجہ دینے اور جسے کہ وقت دینے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شعوری سطح پہ، ارادے کی سطح پہ، نیت کی سطح پہ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ گرم جوشی سے دوبارہ اس طرف سوچنا شروع کریں، اور اس سے اللہ کرے کہ ہمارے رشتے، ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ امین بھائی، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔